مختلف رنگ اور نسل کے لوگ، مختلف زبان بولنے والے لوگ، مختلف شکل اور صورت کے لوگ، لیکن ان کے اجتماع کا مقصد، مل بیٹھنے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسی محفلوں کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے وہ فرشتے زمین کے چاروں کونوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جہاں بھی ایسی محفل ان کو مل جاتی ہے تو وہ اپنے دیگر فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ اس جگہ آ جاؤ، یہاں ہمیں اپنا مقصد مل گیا ہے۔ تو فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ تو بے شک آج ہم اور آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس محفل کی طرف فرشتے تو متوجہ ہیں، فرشتے تو آتے ہیں، فرشتے تو موجود ہوتے ہیں، لیکن خدا کی توجہ کا بھی خاص مرکز وہ محفل ہوتی ہے۔ ان کی طرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کے حالات سے باخبر ہو کر، وہ پہلے ہی سے باخبر ہے، فرشتوں سے ان کی خبریں پوچھ کر، ان کی حال احوال سے ان کے حال احوال معلوم کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو کتنے آپ خوش قسمت ہیں، دور سے چل کر یہاں آئے ہیں، لیکن کتنا ایک بڑا عظیم مقصد آپ نے پا لیا ہے کہ خدا کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ، اللہ کا توجہ بھی آپ کے ساتھ، اور پھر آپ کی حالات اور پسند اور ناپسند کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ منتظر ہے ان فرشتوں کا کہ وہ آئیں اور میرے سامنے بیان کریں کہ وہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنی سعادت ہمیں آج میسر آئی ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور ایسی محفلوں میں شرکت کا ہر وقت ہمیں انتظار رہنا چاہیے۔ بے شک جس کو 10 روپے کا، 10,000 کا، 10 لاکھ کا، 1 کروڑ کا نفع ملتا ہے تو وہ خوشی میں پھولے نہیں سماتا، دوستوں کو بتاتا ہے بھائی اس مرتبہ مجھے اتنا، اس سودے میں اتنا فائدہ ہوا۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے، ان کی خصوصی دعوت رکھتا ہے، کسی اچھی ریسٹوران میں، ہوٹل میں لے جاتا ہے، بھائی مجھے اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، لوگ اس کو مبارک دینے آتے ہیں، اس کی بانچیں کھل جاتی ہیں، اس کے منہ پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے پیسوں کی آنے سے، نفع ملنے سے اتنی خوشی اس کو ملتی ہے۔ وہ پیسے جو ہم گن گن کے رکھتے ہیں، بھائی اتنے لاکھ اب میرے اکاؤنٹ میں آ گئے، اتنے لاکھ کا نفع ہوا، جو گن گن کے ہم جمع کرتے ہیں، آپ اور ہم سب کو پتا ہے وہ کتنے دن ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آج آئے ہیں کل غائب، آج نفع ہوا ہے تو کل نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ان پیسوں پر ہم کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بدلے میں جو اللہ کا ذکر کرے اور اس کا دل خدا کے ذکر میں سرشار ہو جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے پھول کھلیں، اس کے طبیعت میں نرمی پیدا ہو جائے، اس میں عجز اور انکساری آ جائے، وہ ظلم سے باز رہے، وہ کسی کو دھوکہ دینے سے باز رہے، دل آزاری سے باز رہے، ماں باپ کی بے فرمانی سے باز رہے، اپنے بچوں گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک بہترین ہو جائے، دنیا میں اس کو کہیں برا نظر نہ آئے، اس کی برائی نظر آئے تو اپنے نفس میں نظر آئے۔ جب اتنی بہترین کیفیات کسی کو مل جاتی ہیں، ذکر کے طفیل، مرشد کامل کی صحبت کے طفیل، اس صحبت نگاہ کرم کے طفیل، جب اتنی اعلیٰ چیزیں ملتی ہیں، آپ کو پتا ہے اس سیٹھ کا، اس بیوپاری کا، اس تاجر کا، یہ 10 لاکھ، 10 کروڑ، 2 ارب یا 10 ارب، اس کے ہر وقت اس کے گن نہیں گائے جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ بیچارہ وہ ویپاری، وہ تاجر، وہ بزنس مین اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کبھی 2 ارب روپے جمع کیے تھے، اس نے کبھی 2 کروڑ جمع کیے تھے، جو گن گن کے اس نے پیسے اکاؤنٹ میں بینک بیلنس بڑھایا تھا، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اے ذکر والو، اے فقیرو، یہاں جتنے ہم آپ اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک گھڑی ہم نے خدا کی محبت میں بسر کی ہے، یہ گھڑی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے والی۔ جو ہم خدا کے پیاروں کے ساتھ چند لمحے بتائے ہیں، یہ ایسی تجارت ہے، اس کا یہ ایسا نفع ہے جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر جو آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوا ہے، عاجزی پیدا ہوئی ہے،
اور اب آپ اور ہمارے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے. ہم ظلم سے باز آ گئے، والدین کی بے فرمانی سے بچ گئے، بد کلامی سے، بد کوئی سے، رشوت سے، حرام خوری سے بچ گئے. یہ اتنی عظیم دولت ہے. یہ ایک کردار کا ایسا بہترین نمونہ ہے. جس ذکر والے کو یہ دولت ملی ہے اس کے گن تا دیر گائے جائیں گے. سیٹھ کو لوگ بھول جائیں گے، ایک بزنس مین کے بعد دوسرا آئے گا، ایک دولت مند کے بعد دوسرا آئے گا، پچھلے والے کو بھول جائیں گے. لیکن فقیروں، جو آپ نے محبت کا برتاؤ کیا لوگوں کے ساتھ، شفقت کا اظہار کیا، اپنی ذات کو بھلا کر اپنے دوست کا خیال رکھا جو میرے خدا کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے، تو یہ ایسا رویہ ہے قیامت تک یاد رکھا جائے گا. لوگ بھول بھی جائیں لیکن اللہ کبھی نہیں بھولتا. وہ قیامت کے دن اس سیٹھ کو یاد نہیں کیا جائے گا، اس فقیر کو یاد کیا جائے گا جس نے خدا کے بندوں کے ساتھ پیار کیا ہوگا، جس نے اپنی بو کو بھلا کر اپنے دوست کی بو کا خیال رکھا ہوگا. اس فقیر کو قیامت کے دن نہیں بلایا جائے گا.